آج میں آپ کے ساتھ دو سچی ہارر سٹوری شیئر کرنے والا ہوں، جس میں سے ایک سٹوری ہمارے ساتھ وقاص رضا نے لاہور سے شیئر کی ہے اور دوسری سٹوری ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ یہ دونوں سٹوریز بھوتوں کے وجود پر ہیں، جو لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچاتے مگر انہیں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلانا چاہتے ہیں۔ سٹوریز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، تو سکون سے بیٹھ جائیں، اور اس سے پہلے کہ ہم سٹوریز کو شروع کریں لائٹس آف کر دیں، ہیڈ فونز یا ہینڈ سیٹس لگا لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں تاکہ آپ کہانی کو فلی امیجن کر سکیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں اپنے اس واقعے کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ فی الحال میں اپنا پہلا ڈرونا تجربہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں اور میری فیملی یو ایس میں رہتے تھے، اور ہم ہر 1-2 سال کے بعد اپنی سمر ویکیشنز گزارنے آزاد کشمیر پاکستان آتے تھے۔ کیونکہ ہمارے سبھی رشتہ دار وہیں کے رہائشی تھے، اسی لیے ہم ہر بار بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اور ان چھٹیوں کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ میرے والد کے سب بھائی ہماری دادی کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، اور ہم سب ایک 3 منزلہ بنگلے میں رہتے ہیں، اور ساری فیملی یا تو گراؤنڈ فلور پر یا پہلی منزل پر ہی ہوتی ہے۔ اوپر کی سب منزلیں ابھی تک انڈر کنسٹرکشن ہیں، تو وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہم اکثر رات کو تارے دیکھنے اور ہلکی پھلکی سی گپ شپ لگانے اور چائے پینے کے لیے ٹیرس میں بھی جایا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ بہت عرصہ پہلے جب میری امی کی شادی اس گھر میں ہوئی تھی، تو میری دادی جان نے میری امی کو بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک عورت کا وجود ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور یہ 70s سے یہاں ہے جب کا یہ گھر بنا ہے۔ کبھی کبھی جب سب سو رہے ہوتے تھے تو میں، میرے بہن بھائی اور میرے کزنز رات کو دیر تک بیٹھتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، بہت سی باتیں کرتے تھے اور بہت انجوائے کرتے تھے۔ عموماً ہم رات کو 12 سے 2 بجے کے قریب ہی سویا کرتے تھے۔ ایک رات ہم سب بیٹھ کر اسی طرح انجوائے کر رہے تھے، خوب باتیں کی اور بہت کھیلا، لیکن اس رات میرے چچا نے ہمیں جلدی کمرے میں جا کر سونے کو کہا، کیونکہ وہ ہماری باتیں اور ہنسی مذاق کی آوازیں سن کر سو نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ چاچو کے کہنے پر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں وہ آخری شخص تھا جو اپنے کمرے میں گیا تھا، اور باقی سب لوگ سو چکے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں اپنی امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ اس بھرے کمرے میں سوتا تھا جو پہلی منزل پر تھا۔ مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں 1-2 گھنٹے تک تو ادھر ادھر ہی دیکھتا رہا۔ سبھی سو چکے تھے۔ ہمارے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہی دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی جس نے پائل پہنی ہوئی ہے سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں وہ آخری شخص تھا جو کمرے میں آیا تھا، تو میں سوچنے لگا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ پائل کی آواز رکی، لیکن جب وہ دوبارہ آنے لگی تو وہ کمرے کے پاس دروازے سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھوں کو زور سے بند کر لیا، اور جب کہ دروازہ بند تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ چیز کمرے کے اندر آ گئی اور میرے بستر کے پاس چلنے لگی، اور اب مجھے پائل کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور وہ بالکل میرے کان کے پاس آ کر رکی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے اوپر جھکا ہے۔ پھر وہ چیز دوبارہ چلنے لگی، لیکن اس دفعہ وہ میرے بستر کے پیچھے دیوار کے اندر چلی گئی۔ وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی دروازہ تھا، بس ایک دیوار تھی جس کے اندر وہ چلی گئی۔ جو ہی وہ دیوار کی طرف چلنا شروع ہوئی، پائل کی آواز بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ میں اتنا کانپ رہا تھا کہ مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی آنکھیں کھولوں اور دیکھوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ میں زبانی جتنی قرآن کی آیتیں مجھے آتی تھی پڑھتا رہا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں خوف کے عالم میں فوراً اپنی امی کو یہ سارا واقعہ بتایا، اور وہ مجھے میری دادی کے پاس لے گئیں۔ میری دادی نے مجھے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ بات نہ کروں، اور ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس بنگلے میں ایک عورت کا وجود ہے جو شروع سے ہی یہاں رہتی ہے، اور وہ بس ادھر ادھر چلتی رہتی ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں دادی کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد
بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور اسی رات سبھی چاچوؤں اور چاچی نے اس عورت کے ساتھ ہونے والے اپنے اپنے تجربات میرے ساتھ شیئر کیے۔ وہ رات میرے لیے ایک بہت ہی خوفناک رات تھی، اور اب میں پائل کی آواز سے بہت زیادہ ڈر چکا ہوں۔ یہ میرے ساتھ ہوا پہلا ڈرونا تجربہ تھا، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ تو یہ تھی وہ سٹوری جو وقاص رضا نے ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کی تھی۔ امید ہے کہ یہ سٹوری آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ 2010 یا 2011 کا ہے، جب میری عمر 4 سے 5 سال کی تھی۔ ویکنڈ تھا، اس لیے میری امی جان ہم سب کو لے کر ہماری خالہ کے گھر چلی گئیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس رات خالہ کے گھر ہی رکیں گے، کیونکہ اگلے دن کسی کا بھی اسکول نہیں تھا، تو ہم سب ٹینشن فری تھے اور وہاں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری خالہ اور خالو اس وقت ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جو ہمارے شہر لاہور میں ہی تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور سبھی اپنی جوانی کی عمر میں تھے، سوائے سب سے چھوٹی بیٹی کے، جو بھی 7 سے 8 سال کی تھی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عمر تھا، چھوٹے بیٹے کا امیر، اسی طرح سب سے بڑی بیٹی کا نام کرن اور چھوٹی بیٹی کا نام ماریا تھا۔ اس رات کا واقعہ سناتی ہوں جب یہ سب ہوا۔ میں سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گی جو مجھے یاد ہے۔ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی اور ابھی اسکول جانا شروع ہی ہوئی تھی، لیکن اس عمر میں بھی مجھے بھوتوں کے وجود کا پتہ تھا۔ تھوڑا سا گھر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بہت بڑا نہیں تھا۔ اس میں صرف 2 بیڈ روم تھے، ایک بڑا بیڈ روم اور دوسرا اس کے مقابلے میں چھوٹا تھا، تقریباً بڑے بیڈ روم کے آدھے جتنا۔ دونوں کمرے آپس میں اٹیچ تھے۔ بڑے کمرے کے ایک کونے میں چھوٹے کمرے کا دروازہ تھا اور دوسرے کونے میں گھر کی بیلکونی کا دروازہ تھا۔ یہ دونوں دروازے کمرے کی ایک ہی سائڈ پر تھے، اور بستر کا رخ ان دونوں دروازوں کی طرف تھا۔ ہم سب لڑکیاں، جن میں امی جان، خالہ اور ان کی بیٹیاں آتی تھیں، بڑے کمرے میں سو رہے تھے، جبکہ چھوٹے کمرے میں خالو اور ان کے دونوں بیٹے عمر اور طاہر سو رہے تھے۔ رات کو کافی لیٹ جب سب سو رہے تھے، میں ایک آواز سے اٹھ گئی۔ کوئی چھوٹے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ میں ٹائم نہیں دیکھا، اور اس عمر میں مجھے ٹائم دیکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی، اور دستک دینے والا شخص آگے سے کچھ بول بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے اس وقت زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس وقت مجھے زیادہ الجھن تھی، کیونکہ میں گہری نیند سے جاگی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص تینوں مردوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ان میں سے کوئی ہوتا بھی تو واش روم یا کچن کی طرف جاتا، جو اس کمرے کی دوسری طرف تھے، اور اگر وہ ان میں سے کوئی ہوتا تو ضرور کچھ کہتا، بجائے اس کے کہ رات کے اس وقت دروازہ پیٹتا رہے۔ چند منٹ کے بعد دروازے پر دستک رک گئی، اور اچانک بیلکونی کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ شخص بیلکونی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ ہمارے کمرے میں موجود دروازے کے علاوہ بیلکونی میں جانے کا کوئی اور دروازہ یا کوئی اور راستہ بالکل نہیں تھا۔ اب یہ سوچ کر ہی مجھے کافی ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری بہن یا کزن بیلکونی میں گئی ہو، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ سب آرام سے وہیں سو رہے تھے۔ ان زور زور سے دستکوں کے باوجود سب کیسے سو رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، تو میں نے اپنی امی جان کو جگایا، جو میرے پاس ہی سو رہی تھیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جو دستک دے رہا ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کوئی دستک نہیں سنی، اور آگے سے مجھے کہا کہ بس تم امیجن کر رہی ہو اور تمہیں سو جانا چاہیے۔ میری امی جان نے مجھے زور سے اپنی طرف کھینچا اور سونے کو کہا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مجھے دستک ابھی بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن میری امی جان اس دستک کو بالکل بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ اب کیونکہ میں اپنی امی جان کے قریب تھی تو مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میں سو گئی۔ میں نے یہ اگلے دن کسی کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں، اور آج تک میں نے یہ بات بہت کم لوگوں سے ڈسکس کی ہے۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرا صرف ایک وہم ہوگا، یا شاید میں نے بچپن میں ایسا کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن مجھے اس گھر سے ریلیٹڈ
اور بھی بہت عجیب و غریب واقعات پتہ چلے جس نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ وہاں واقعی کچھ تھا۔ جب میری خالہ اور ان کے بچے اس گھر میں رہتے تھے تو انہوں نے بہت عجیب و غریب چیزیں محسوس کی تھیں۔ وہ سنتے تھے کہ واش روم میں کوئی ہنس رہا ہے جبکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میری کزن مائرہ جب کچن میں ہوتی تھی تو محسوس کرتی تھی کہ کچن کے پاس سے کوئی گزرا ہے جبکہ وہاں سے کوئی نہیں گزرا ہوتا تھا۔ چیزیں غائب ہو جاتی تھیں اور پھر واپس وہیں سے ملتی تھی جہاں وہ پہلے پڑی ہوتی تھی، اور ایسے کئی عجیب اور سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں ہوتی رہتی تھیں وہاں۔ ایک دفعہ میری خالہ گھر پر نہیں تھی اور نیچے رہنے والے مالک مکان نے میری خالہ کو بتایا کہ انہوں نے لانڈری ایریا میں سے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ جب مالک مکان نے پوچھا کہ کون ہے تو آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ پریشان ہو کر مالک مکان اوپر دیکھنے آئے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ ڈر گئے اور نیچے بھاگ گئے۔ میری خالہ اس گھر میں تقریباً 3 سے 4 سال تک رہیں اور میرے خیال سے انہوں نے انہی عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ دیا اور وہاں سے چلی گئیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اب اس گھر کے کیا حالات ہیں اور میں نے کبھی اپنی خالہ سے اس بارے میں نہیں پوچھا کہ کیا وجہ تھی جو انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی تھا اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں تھا، بس لوگوں کو اپنے وجود کا احساس دلانا تھا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ تو یہ ہے وہ واقعات جو ہمارے بھائی وقاص رضا نے اور ہماری بہن نے ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کیے تھے۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی کہانی سب سے زیادہ خوفناک لگی ہے، اور اگر آپ بھی اپنی کوئی ہارر سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر اور ای میل دونوں مینشن ہے۔ آپ جیسے ممکن ہو لکھ کر یا وائس میسیج کے تھرو اپنی سٹوریز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ضرور آپ کی بھی سٹوریز اسی طرح سے نریٹ کروں گا اور میں لے کر آتا رہوں گا ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ریئل لائف سٹوریز۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔